دستک کی آواز سن کر اس کی امی دوڑتی ہوئی بے اختیار دروازے پر پہنچی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان کے گھر کے افراد ایسا ہی دروازہ بجاتے تھے۔ اس لیے وہ بھاگ بھاگ کے جیسے ہی دروازہ کھولتے کہ شاید اس کا بیٹا جو دبئی میں تھا کسی جاب کے سلسلے میں وہ آیا ہوگا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے جو بھی کھڑا تھا اسے دیکھ کے اس کی چیخ نکلتی ہے، اور آخر میں اتنا چیختی ہے کہ سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، ایون کہ محلے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بڑا بیٹا محلے والوں سے کہتا ہے کچھ نہیں ہے، بس اس کی امی ڈر گئی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اور پھر جب تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اندر آتا ہے۔ شفا حیران و پریشان بیٹی ہے کہ اس کی امی کو آخر کیا ہوا جو اس کے آنے پہ اتنا رو رہی ہے اور ڈر رہی ہے۔ وہ سب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، یہ کیوں ڈر رہی ہے؟ شفا ہاسٹل سے آئی تھی تقریباً 2 مہینے بعد، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان 2 مہینوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ یعنی جب شفا ایگزامس کے لیے لاسٹ ٹائم ہاسٹل جا رہی تھی تو اس کے بعد 10 دن بعد اس کے کالج اور ہاسٹل سے فون آیا کہ اس کی ڈیتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی اور آ کے لاش وصول کرے۔ وہ لوگ گئے اور ڈیڈ باڈی لے کر آئے، جبکہ دفن بھی کیا اور خیرات وغیرہ بھی کیے۔ اب 2 مہینے گزر گئے تھے لیکن شفا ہاسٹل سے آئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے، کیا امی سچ کہہ رہی ہے۔ ان کے بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ یہی سچ تھا، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولے گی۔ لیکن ادھر شفا بھی بضد تھی کہ وہ شفا ہی ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گی، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا سب کچھ ہو گیا ہے۔ وہ تو ایگزامس کی تیاریوں میں مصروف تھی اور ایگزام بھی دیا، لیکن چونکہ ایگزام کے دنوں میں گھر والوں کو فون کرنا ممنوع ہوتا ہے تاکہ بچے اپنی اسٹڈی کمپلیٹلی کریں، اسی وجہ سے اس نے کوئی فون نہیں کیا تھا تاکہ ان کی اسٹڈی میں خلل نہ پڑ جائے، انہیں گھر والوں کی یاد نہ آئے۔ بس یہی وجہ تھی۔ اس کے بھائی بار بار اسے کہہ رہے تھے کہ اگر تم زندہ تھی تو فون کیوں نہیں کر رہی تھی، اور اسی نے یہی بات کہہ دی۔ خیر اس کی امی رو رہی تھی، کبھی اپنی بیٹی کو گلے لگاتی تو کبھی اس کو دور پھینکتی اور کہتی نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہے۔ لیکن وہی چہرہ، وہی معصوم چہرہ، وہی چھوٹی سی ناک، چھوٹے سی منہ، گول مٹول چہرہ، شفا سامنے بیٹی ہوتی تھی اور حیرانی سے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اس کے بھائیوں نے بھروسہ کیا کیونکہ یہ انہی کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا کوئی ڈپلیکیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ڈپلیکیٹ ہوتا بھی تو وہ ہمیں کیسے جانتی، وہ تو کسی اور کی بیٹی پھر ہوتی۔ اسی لیے ہم کالج اور ہاسٹل والوں پر مقدمہ درج کریں گے کہ انہوں نے کیوں ایسی بڑی غلطی کی ہے، اور ہم نے جس لاش کو دفنایا تھا وہ کس کا تھا۔ اس کا چہرہ بھی خراب ہوا تھا، لیکن ہاں اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ان کی بہن کی ڈیتھ کی آخری رسومات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی بہن کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں لی تھی اس کے فیس کی، تاکہ یاد آنے پر ان تصویروں سے دل کو سکون ملے۔ اور جب اس نے موبائل نکالا تو یہ وہی شفا تھی جو کفن میں لپیٹ تھی اور اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے شفا کو بھی وہ تصویریں دکھائی جس پر شفا کافی حیران تھی کہ ہاں جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی شکل بالکل شفا کی شکل سے ملتی تھی۔ اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو آئی ہے وہ شفا ہے یا جو مر چکی ہے وہ شفا ہے، اور اگر ان میں سے ایک شفا ہے تو دوسری کون ہے؟ خیر رات کا کھانا کھایا گیا، شفا بیچاری صدمے میں تھی۔ گھر والوں نے کچھ خاص کھانا شوق سے نہیں کھایا بلکہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شفا بیچاری بھی اپنے کمرے میں تکے ہارے آ گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا مذاق ہوا ہے،
لیکن نہیں نہیں، یہ مذاق نہیں ہو سکتا، وہ ڈیڈ باڈی. وہ یہ سب کچھ سوچ کر حیران تھی کہ مذاق تو چلو ایک سائڈ پہ رکھتے ہی، لیکن میری طرح ایسی کون سی لڑکی تھی جس کی ہاسٹل میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ میرے ہی نام سے منسوب تھی اور میرے گھر والوں کو وہ لاش دی گئی. وہ سب بڑے حیران تھے. صبح ہونے پر ان کے گھر والے کالج چلے گئے. اب کالج میں تو چلو انکوائری شروع ہو گئی، لیکن ادھر اس کی ماں بار بار چیختی رہی، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک سائیکالوجی بات ہے دوستوں کہ اگر کسی ماں کو اپنی بیٹی اسی طرح ملے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش ہوگی کہ چلو اس کی بیٹی پھر آ گئی، جیسے بھی آ گئی، جو بھی ہوا، لیکن ان کی بیٹی یا بیٹا جو بھی مطلب جس کے ساتھ بھی ایسا حادثہ اگر ہوا ہو تو وہ کہے گا زندہ تو واپس آ گیا نا، زندہ سلامت تو میرے سامنے پھر بیٹا ہے. لیکن نہیں، اس کی ماما شوق میں تھی، گھبرائی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی. اور اس کی بیٹی جب اس کے سرانے پر کھڑے ہوتی تو وہ کہتی تھی دیکھو اس کی آنکھوں میں، دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں کوئی اور جھانک رہا ہے. یہ بات خود شفا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب دوسری رات ہو گئی، شفا اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بیڈ پہ سو گئی. اچانک اس کو اپنی ممی کی وہ آوازیں اور وہ چیخنا چلانا جو ہی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی اور جھانک رہا ہے، تو وہ جا کے شیشے کے سامنے بیٹھ گئی اور خود کو دیکھنے لگی. نہیں، میں وہی شفا ہوں، وہی شفا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹی ناک، چھوٹا منہ، گول مٹول فیس. لیکن اچانک اسے واقعی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی اور جھانک رہا ہے. وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اس کی واقعی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب یہ اس کی مطلب کوئی روح، کوئی آتما ہے جو آئی ہے. وہ دماغ پر زور دیتی ہے اور اچانک دوستو اس کو ایک سین یاد آتا ہے کہ جب یہاں سے نکل کے، گھر سے نکل کے جب وہ کالج پہنچ گئے اور پھر ہاسٹل میں یہ لوگ رہتے تھے جو کہ کالج کے اندر ہی تھا، وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے گری تھی. لیکن وہ تو پھر واپس اٹھ گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. لیکن اب جو بتانے والی ہوں دوستوں وہ کافی ہارر ہے کہ وہ سوچ رہی تھی، سارا سب کچھ یاد کر کے وہ دیکھ رہی تھی، غور کر رہی تھی کہ کیا اس کی واقعی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ اب ان کی شکل میں کوئی اور ہے جو اسی کے آتما میں آئی ہے. تو ہاں بالکل وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ سیڑھیوں سے گر اور واپس اٹھی تو کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. بس یہ ایک سین جو اس کے آنکھوں میں خوف پیدا کر دیا. وہ گری اور گرتے سمے ہی جب وہ تھوڑی دیر میں واپس اٹھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بہت کچھ ہلا گلا، لیکن کوئی بھی اس پہ دھیان کیوں نہیں دے رہا تھا. یہ کیس ایک انسپکٹر کے پاس چلا گیا اور جب اس نے شفا سے پوچھ گچھ کیا تو اس نے یہ لکھتے ہوئے اس کیس کو کلوز کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تبھی تو جب وہ دوبارہ اٹھی تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ اس کی آتما تھی اور اس کے دوست اس پہ اسی لیے دھیان نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اب جو گھر میں ہے وہ کون تھی اور کس کے روپ میں آئی تھی اس بات کا پتہ تو نہیں چلا. لیکن یہ جب حقیقت شفا پر عیا ہو گیا تو اگلے دن جب سب گھر والے معمول کے مطابق اٹھے اور اس سلسلے میں بات کرنے لگے تو شفا کو بھی بلایا گیا جو کہ موجود نہیں تھی اپنے کمرے میں اور پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھی. گھر کا دروازہ چیک کیا گیا جس پر بہت بڑا تالا رات کی سیفٹی کے لیے لگایا تھا، وہ ابھی تک برقرار تھا. تو پھر شفا کس راستے سے چلی گئی، غائب ہو گئی یا چلی گئی، کچھ معلوم نہیں ہوا.